حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک گھوڑا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ علی پیدل چل رہا ہے. حضور نے کہا علی آ جاؤ, میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم علی کے سوا کسی نے نبی کے ساتھ ایک گھوڑے پر سواری نہیں کی ہے. نبی نے اپنے گھوڑے پہ علی کو بٹھا کے بتایا یہ میرا نائب ہے. مولا علی رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھے اور سواری چل رہی ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت علی کہتے ہیں جدھر جدھر سواری چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی, میں دیکھتا رہا جدھر جدھر سے رسول اللہ کی سواری جاتی تھی, جن پتھروں کے پاس سے, جن دریاؤں کے پاس سے, جن جھاڑوں کے پاس سے, جن زمین کے کنکرات سے رسول اللہ کی سواری گزرتی گئی, میں دیکھتا رہا. جھاڑوں سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پتھروں سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دریاؤں سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. علی نے کہا کائنات کی ہر شے نبی پر سلام بھیجتی ہے, نبی پر درود پڑھتی ہے, اور نبی سب کی سلام کو سن رہے ہیں. پیارے بھائیوں, ولیوں کے مقام کو سمجھو. ولی اگر کسی کے بارے میں کہہ دے خدا کی قسم کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کئی ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ پیارے بزرگ اور دوستوں جو قبروں پر خود میرے پیر و مرشد حضور سیدنا خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جو نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں, اپنے وقت کے ابدالوں میں شمار ہوتے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ اپنی مریدہ کی نماز جنازہ پڑھائی. کیا پڑھائی ذرا بولیے؟ نماز جنازہ پڑھائی, اور پڑھا کر پلٹ کر پیچھے آئے, پھر واپس دوڑتے ہوئے خبر کی طرف گئے. جا کے خبر پہ ہاتھ رکھ کے بولے بولو اماں ربی اللہ, بولو اماں دین الاسلام, بولو اماں ھذا محمد الرسول اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اوپر بیٹھ کے خبر کے جواب دینے لگا رہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جانے کے لیے گدھے کی سواری فرماتے تھے. کس کی ذرا بولو, ذرا زور سے بولو. گدھے کی سواری کرتے تھے, خچر کی سواری کرتے تھے. پٹھے گدھے پہ بیٹھنا حدیث میں آئے, حدیث میں تو ہے مگر عمل. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنے تھے وہ شیروانی نہیں تھی, صدری نہیں تھی, ایسے بہترین زبردست کپڑوں کے جبے نہیں تھے, وہ عالیشان ایسے بہترین ٹوپیاں نہیں تھے. رسول اللہ جو لباس پہنے تھے حدیث میں جو ہے کمبل شریف پہنے تھے. سرکار سرکار کیا پہنے بولو, ذرا زور سے بولو. کمبل شریف. سرکار پنجابی نہیں پہنے, سرکار کرتا بھی نہیں پہنے, سرکار پائجامہ بھی نہیں. ٹیلر ہچ نہیں تھا تو پائجامہ کون سی تو جی. جو حدیث میں ہے خدا کی قسم وہ ہم نہیں کر سکتے, رسول نے جو کرنے کا حکم دیا ہم وہی کر سکتے ہیں. حدیث میں حضور 11 شادیاں کریں, کتنے کریں, اور خدا کی قسم 11 شادیاں تو بہت دور کی بات ہے, ہم لوگ 5 نہیں کر سکتے. 4 کرے تو لمیٹڈ ہے, انلمیٹڈ ہو جاتی. 5 کرتے کہ اسلام بولتا باہر, انہیں بولتا نہیں حضور حدیث میں ہے حضور 11 کرے تھے میں بھی 11 کرتا ہوں. اسلام بولتا نادان تو غفلت کے پردوں میں پڑا ہوا ہے, جو نبی کرے وہ تو نہیں کر سکتا. اجی نبی جو کرے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ روایت کرتی ہے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بارواں نوالا نہیں اٹھایا, کبھی بارواں نوالا. حضور صرف 11 نوالے ہی کھاتے تھے, اور وہ 11 نوالے بھی کبھی کبھی کھاتے تھے. کبھی 5 نوالے کھا لیے سرکار دسترخوان سے اٹھ گئے, کبھی 7 نوالے کھا لیے تو اٹھ گئے, کبھی 9 نوالے کھا لیے تو اٹھ گئے. بہت فاقہ ہوا تو سرکار 11 نوالے لیتے تھے. کوئی جاہل کہے جو حدیث میں وہ کروں گا تو 11 نوالے کھا کے تو دے. 8 دن کے بعد چورستے پہ چکر کھا کے گر جاتا تو. خدا کی قسم جو حدیث میں وہ ہم نہیں کر سکتے. 1 کروڑ علماء ایک طرف, اللہ کے ولی کی نالین ایک طرف. ولی کا یہ مقام ہے, ولی کی یہ شان ہے کہ پیارے دوستوں
حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کا ولی اور عالم دین، جب تک آپ عالم دین تھے آپ علم کے سمندر دنیا میں لٹا دیے، حدیث پہ حدیث، فقہ پہ فقہ، تفسیر پہ تفسیر آپ کا میکدے سے لٹائی جاتی تھی، لیکن جب وقت وصال آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام نعمان بن ثابت اگر 2 سال جعفر ابن صادق، حضرت جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ گزارتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا، میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا، اللہ کے ولی جعفر صادق کی صحبت نے مجھ کو بچا لیا ہے، قربان جاؤ۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی، عالم بے مثل و مثال، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک شاگردوں کو پڑھاتے، صبح سے لے کے شام تک 5 لاکھ کے قریب شاگردوں کو درس حدیث دیتے، 50,000 شاگرد ایک ایک وقت میں بیٹھ کر درس حدیث لیتے۔ پیارے دوستو، ایسا امام مغرب تک پڑھاتا، مغرب کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، عالموں کا لباس اتارتا، فقیروں کی جھوپڑ پٹی میں بیٹھ کر فقیروں کا لباس پہنتا اور گھر کے باہر نکلتے برہنہ پیر، ننگے پیر نکلتے، بددعاؤں جیسی حالت ڈال لیتے، نکل کے حضرت سیدنا بشر حافی کے گھر جاتے۔ بشر حافی ایک مجذوب کا نام ہے، ہاتھ بن کے ادب سے گردن جھکا کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے۔ ادھر سے شاگرد پوچھتے حضرت یہ کیا دیوانہ پن ہے، اتنے بڑے عالم دین ہو اس مجذوب کے پیچھے کیوں رہتے ہو؟ اتنا ہی نہیں، بشر حافی گھر میں نہ ہوتے، دیوانہ وار، پاگل وار سارے عراق میں بشر حافی کو ڈھونڈتے پھرتے، ننگے پیر پھرتے، پتھر چپتے، کانٹے چپتے، بشر حافی کے پیچھے پیچھے دیوانوں کی طرح پھرتے۔ شاگردوں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب یہ بشر حافی کے پیچھے کیوں پھرتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، نادانو، جو کچھ آج علم ملا ہے اسی بشر حافی کی غلامی کے صدقے سے تو ملا ہے۔ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مریدین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے، یہ بیچارے ہیں بازو والوں کے چبوترے پہ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں، مریداں رو رہے ہیں، حضرت مسکرا رہے ہیں، مریدین پریشان ہو گئے۔ ایک بازو والا بھی تھا، بولے کہ مریدیں ڈھونگے مریداں تم نہ رو رہے، ان کو دیکھو ہنس رہے نہ نو، ان کو تو موقع ملا تقریر کرنے کا۔ تو پیارے دوستو، وہ ولی مسکرا رہے ہیں، مریدین رو رہے ہیں، تو روتے 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 مریداں بھی تھک گئے، انہوں مسکراتے جا رہے ہیں۔ حضرت بازو والوں کے چبوترے پہ بیٹھ کے یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کی جنازہ گھر میں رکھا ہوا اور آپ ہنستے بیٹھے ہیں۔ حضرت فرمایا نادان تو رو، تجھے اوپر کا کچھ نہیں دکھتا، تو رو، تجھے اوپر کا کچھ نہیں دکھتا، مجھے تو جنت میں میرے بیٹے کا محل دکھ رہا ہے، میں کیوں رو؟ تو رو، غم تجھے ہے، مجھے کیا غم، اللہ کی امانت ہی اللہ نے لے لیا ہے، جس کی امانت جو لے لے وہ لے لیا، اور وہ جب میرے بیٹے کو یہاں کے گھر سے نکال کے اتنے بہترین گھر میں منتقل کر رہا ہے تو میں کیوں روں؟ میں تو اور ہنسوں گا، میں تو جشن مناؤں گا کہ میرا بیٹا گندگی سے اچھائی میں چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں ولیوں کی صفت یہ ہوتی ہے وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسِ، لوگ جب غمزدہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ولی غمزدہ نہیں ہوتا۔ ولی آنکھ سے نہیں دل سے دیکھتا ہے، ولی دل سے دیکھتا ہے، عالم آنکھ سے دیکھتا ہے، ولی اور عالم میں یہی فرق ہے، عالم آنکھ سے دیکھتا ہے، ولی دل سے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے چند بندے ایسے ہیں جو نہ نبیوں میں سے ہیں نہ شہیدوں میں سے ہیں، جو نبی بھی نہیں ہے، جو نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن بروز محشر انبیاء اور شہداء
ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی شان، ان کی فخاتوں کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرنے لگیں گے۔ اللہ اللہ، حدیث سنا رہا ہوں، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کے چند ایسے بندے ہوں گے، جب تم میں سے کوئی ان کا چہرہ دیکھ لے گا تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی خدا کی یاد آ جائے گی، وہ تم میں سب سے بہترین بندے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ من ہوا، وہ کون ہوں گے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کا چہرہ دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے گا۔ بعض لوگ سوچیں گے کہ بھئی یہ صحابہ کی تعریف تھی، یہ تابعیوں طبع تابعیوں کی تعریف تھی۔ نہیں، یہ تو ولیوں کی تعریف تھی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے جن کا چہرہ دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے گا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ اولیاء اللہ، وہ جماعت کسی اور کی نہیں، وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک چور چوری کی نیت سے گھس گیا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، لوگوں یہ تو عام ولیوں کا کام ہے کہ وہ دنیا سے توڑے اور رب سے جوڑے، میں تو سارے ولیوں کا سردار ہوں، میں کیسے چھوڑ دوں گا؟ لہذا ایک التجا آئی کہ فلاں مقام پر ابدال کا انتقال ہو گیا تو حضرت غوث پاک نے کہا، ایک دنیا دار آ کے پڑا ہوا ہے، دنیا کی محبت میں چور بن گیا، شیطان نے اس اشرف المخلوقات کو چوروں جیسی گندی صفوں میں کھڑا کر دیا، اس کو لے جاؤ، میں اس کو آج شیطان کے شر سے توڑتا ہوں اور رب ذوالجلال سے جوڑتا ہوں۔ حضرت غوث پاک نے چور کو ابدال بنا کر بھیج دیا۔ دنیا میں انسان بعد میں آئے، انسانوں کو خدا کا پتہ بتانے کے لیے حضرت آدم کو پہلے بھیجا گیا۔ انسان بعد میں آئے، خدا خدا کرنے والے بعد میں آئے، وحدانیت کا ترانہ گانے والے، سجدہ اور رکوع کرنے والے بعد میں آئے۔ سجدے اور تعریف، سجدے اور رکوع کن کو کیا جائے پتہ بتانے والے ابو البشر کو پہلے بھیجا گیا۔ یہ خدائی نظام ہے، یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قیامت کی صبح تک سنت ابراہیمی زندہ رہے گی اور جو یہ سنت پہ عمل کرے گا اسی کو حج کا ثواب دیا جائے۔ اے اللہ، یہ سسٹم کیا ہے پروردگار؟ یہ کون سا طریقہ؟ مولا یہاں کا شیطان ہے؟ مولا حقیقت میں یہ تو عبادت ہے اور یہ ایک رکن عظیم ہے، یہ حج ہے۔ مولا یہ نہیں مارنے پر دم واجب ہوتا ہے، حج قبول نہیں ہوتا، یہ نہیں مارے تو الٹا عذاب ہوتا۔ اے اللہ، یہ کنکری مارنا اتنا بڑا رکن بنا دیا، مولا آخر بات کیا ہے؟ یا تو شیطان نہیں دکھ رہا ہے، بارگاہ الہی سے جواب آتی ہے، بندے وہاں شیطان ہے اس لیے مارو، نہیں بولا۔ پھر بولا، مولا کیوں مارنے کے لیے حکم دیا؟ رب کریم فرما رہا ہے، ایک مرتبہ یہاں شیطان کھڑا ہوا تھا، ایک بار کھڑا ہوا تھا، ایک بار یہاں شیطان کھڑا ہوا تھا اور یہاں کھڑ کے میرے پیارے بندے ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا، تو میرے ابراہیم نے شیطان کو ہٹانے کے لیے، اس کی شرارت کو دور کرنے کے لیے اس زمین سے مزدلفہ سے کنکرے اٹھائے اور لے آ کر انہوں نے شیطان کو مارا۔ تو میرے محبوب کی وہ ادا مجھ کو اتنی پسند آ گئی، میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیرا یہ عمل قیامت کی صبح تک میرے بندوں میں زندہ کر کے رکھوں گا۔ حقیقت میں آپ جو وہ جا کے دیواروں کو شیطان مار رہے، وہ بیچارے دیواروں کو بدنام نکو کرو لگا شیطانہ نہیں ہوتے۔ بولا نادان، پھر تو آمنہ کے لال کے بارے میں نہیں جانتا ہے، مدینے والے رسول کے بارے میں تو نہیں جانتا ہے۔ سن، ساری کائنات کا بچہ پیدا ہوتا ہے، برہانہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، لیکن آمنہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، عبد المطلب کا پوترا جب پیدا ہوا تو عام بچوں کی طرح برہانہ پیدا نہیں ہوا، ننگا پیدا نہیں ہوا، عام انسانوں کی طرح نہیں۔ آمنہ فرماتی ہے، ماں جان فرماتی ہے، جب ساری کائنات کے بچے پیدا ہوتے ہیں، برہانہ پیدا ہوتے ہیں، مگر میرا اللہ جگر، میرا نور لگا پیدا ہوا عام بچوں کی طرح برہانہ نہیں۔ میں نے دیکھا وہ سفید لباس پہن کر پیدا ہوا ہے، سفید لباس پہن کر پیدا ہوا ہے۔ میں وہ لباس کو دیکھ کر، میں وہ لباس
اسے جنتی لباس پہنا کر پیدا کیا. جب بچے پیدا ہو انہیں نہلانے کی ضرورت پڑتی ہے. حضور کی پھوپھی حضور کی ولادت سے پہلے اپنے سر پر ایک گڑھا رکھ کر لے جا رہی ہے, حضرت آمنہ کے گھر لے جا رہی ہے, اور غیب سے آواز آتی ہے, اے اسما کدھر جا رہی ہو, اے اسما کدھر جا رہی ہو. وہ عرض کرتی ہے, اے اللہ, اے پروردگار, میرے بھائی عبداللہ کے گھر, میری بھاوچ آمنہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے, اس کو نہلانے کے لیے پانی لے جا رہی ہوں, اس کو غسل دینے کے لیے لے جا رہی ہوں, تاکہ جب وہ پیدا ہو جائے اس کو غسل دے دیا جائے. تو غیب سے آواز آتی ہے, اے اسما, تو جانتی ہے کہ وہ پیدا ہونے والا کون ہے, وہ پیدا ہونے والا کون ہے. حضرت اسما کہتی ہے, ہاں ہاں میں جانتی ہوں, وہ عبد المطلب کا پوترا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, آمنہ کا دلارا ہے. تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, عاطف غیبی فرماتا ہے, اے آمنہ سن لے, اے اسما سن لے, وہ پیدا ہونے والا عام بچوں کی طرح ناپاکی کی حالت میں غلاظت کے ساتھ, کثافت کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا, بلکہ اس کا پروردگار اس کو جنت سے غسل دے کر پیدا کر رہا. حسین سے محبت کرتے ہیں, ان کا حشر حضرت عباس علمبردار کے ساتھ ہوگا. ظلمن بلایا گیا, دھوکہ دے کر کوفہ بلایا گیا, خطوط لکھ کر امام حسین کو کوفہ بلائے, بلانے والے ظالم دروازے بند کر کے گھروں میں سو گئے. ادھر امام حسین کربلا میں ایک کے بعد دیگرے جانچ نثار کرتے کرتے نانا کے دین کے لیے شہید ہو گئے. جب 3 شرطیں حسین نے رکھی تھی تو پھر ابن زیاد کہنے لگا, اے حسین, جب 3 شرطیں مان دے رہے ہو تو ایک شرط میری طرف سے قبول کرو, ایک شرط میں دیتا ہوں, قبول کر لو. کیا شرط تھی؟ کہا کہ بس اتنا کام کرو, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر لو, قصہ ختم. کہاں رہنا اس کے بعد جاؤ کہ رہو. یزید کو اپنا امیر المومنین مان لو, یزید کو خلیفۃ المسلمین مان لو, قصہ ختم, چیپٹر کلوزڈ. امام حسین نے کہا, خدائے رب ذوالجلال کی قسم, حسین کو سلطنت کی خواہش نہیں ہے. حسین یزید کو ضرور امیر المومنین مان لیتا, لیکن اس لیے حسین یزید کو ٹھوکر مارتا ہے کیونکہ یزید بے نمازی ہے, یزید زانی ہے, یزید شرابی ہے, یزید جواڑی ہے. یزید کی یہ عادت تھی, جب سفر پہ نکلتا تو اپنے ساتھ بنڈی میں برہانہ عورتوں کو رکھتا تھا. یزید روزانہ رات میں سوتا تو اس کے محل میں کم و بیش 25-50 عورتیں اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی. اتنے منحوس و بدبخت شخص کا نام یزید ہے, اور امام حسین کہتے ہیں اس بدبخت کو میں اپنا امیر المومنین کیسے تسلیم کروں گا. حسین نے کہا میں جان دے دوں گا, مگر میرے نانا کے دین کو بدنام کرنے والے, میرے نانا کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے یزید کو کبھی اپنا بادشاہ قبول نہیں کروں گا. قبول کرو. امام حسین بولے نہیں کر سکتا. تو بولے شہادت دینا پڑے گا. بولے نانا کے دین کو بچانے بے وقوف, میری ایک شہادت کیا کہہ رہا ہے, لے علی اصغر کی شہادت دینے کو تیار ہوں, علی اکبر کی شہادت دینے تیار ہوں, بھائی عباس علمبردار کی شہادت دینے تیار ہوں, بھائی مسلم بن عقیل کا جنازہ پڑھنے کو تیار ہوں, اولو محمد کے لاشوں کے پاس سے گزرنے کو تیار ہوں, بے گورو کفن پڑے رہنے کو تیار ہوں. یزید کے دربار میں میرا سر لے جائے گا, خنجروں پہ چڑھایا جائے گا, نانا کے دین کو بچانے کے لیے خنجروں پر سروں کو چڑھانے بھی تیار ہوں. جب شہادت واقع ہو گئی, ظالموں کو شہادت کے بعد بھی ٹھنڈک نہیں پڑی. یزید یہ اعلان کر چکا, جب تک تم لوگ سر نہیں لائیں گے میں یقین نہیں کرتا ان کا انتقال ہوگا, بلکہ شہادت ہو گئی. بلکہ اللہ اکبر, سر لانا شرط رکھا تھا, کیونکہ یزید آپا جان خود نہیں آیا میدان میں, انہیں بیٹھا تھا دمشق میں, بولا آتے آتے سر لے کے آنا بولے حسین کا, تب میں یقین کروں گا شہادت ہو گئی, ورنہ میں نہیں مانتا. تو اب نعوذ باللہ شہادت واقع ہو گئی, جسم پورے تیروں سے تلواروں کے زخموں سے چھنی پڑے ہیں,
اس کے بعد بھی ظالم کیا کرے, ایک ایک جنازے کے پاس گئے, ان کے جسموں سے ان کے سروں کو الگ کرے. اتنی منحوس حرکت کرنے والوں کو دنیا بول رہی ہے رحمت اللہ علیہ کہتے. اللہ کی لعنت ہے ان بدبختوں پر جو یزید کے نام کا مدرسہ چلاتے ہیں اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. جسموں سے سروں کو الگ کرے. الگ کرنے کے بعد ایک انسانیت کا تقاضا ہے, بدبخت ظالم کم سے کم ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے جاتے, لیکن ظالموں کی ظلم کی انتہا دیکھو آپ. ہاتھ میں اٹھانا گوارا نہیں کیے. ان کے ہاتھوں میں جو تلوار تھی, جو نیزے تھے, جو خنجر تھے بڑے بڑے, وہ خنجروں کے اوپر سر کو لگائے, سروں کے اندر تلوار پینائے. ایسا نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, سروں میں تلوار پینائے, پینا کے ایسے خنجریں ایسے آسمان پہ اٹھائے, ایسے اٹھائے, سر اوپر ہے. کس پہ ٹکا ہوا ہے سر؟ تلوار و خنجر نیزے بھالوں پہ ٹکا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد لے کے جا رہے تو ابن زیاد اور شمر ظالم پھر مشورہ دیے, بولے اگر ہم خاموش چلے جائیں گے تو عراق والوں پر, کربلا والوں پر, شام والوں پر اپنا دبدبا, اپنا روب نہیں بیٹھیں گا. اپنا ڈر بٹھانے کے لیے کیا کرنا؟ بولے ایک ایک گھر کو کھٹکا مار کے پوروں کو باہر نکالو. ہر گھر سے بوڑھے جوان بچوں کو گھروں کے باہر نکالا گیا. 72 سروں کو تلواروں پہ اٹھایا گیا. مدینے کی پاک دامن عورتیں, خاندان نبوت کی وہ پاک بیٹیاں جن کے گھر جبریل بھی اجازت لے کر آتا تھا, ویسی پاک دامن عزت و عصمت کی ملکہ بیٹیوں کو سروں سے چادر ہٹایا گیا. ان کے چہروں کو غیروں کے سامنے ظاہر کیا گیا. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ہاتھوں میں کڑیاں پہنائی گئی. ایک نوجوان بچا تھا زین العابدین, مولا زین العابدین کو بھی قیدی بنایا گیا. تڑپتا ہوا لوگوں کے سامنے لے جایا جا رہا ہے. سامنے سروں کا قافلہ, پیچھے امام زین العابدین, ان کے پیچھے عزت دار پاک دامن جنتی مائیں بیٹیاں. حضرت زینب, حضرت شہر بانو, حضرت ام البنین, حضرت سکینہ اور کچھ پاک دامن خواتین چل رہی ہیں. اب یہ جو ظالم کوفہ والے دروازے بند کر لیے, کربلا والے دروازے بند کر لیے تھے, اب باہر نکل کے دیکھے اللہ اکبر, امام حسین شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, عباس علمبردار شہید ہو گئے, ظالموں نے ان کا قتل کر دیا. ہم نے ان کو لیٹرز لکھ کر بلایا, ہم کو گھر میں بٹھایا اور ان کا قتل کر دیا. یہ جیسے ہی سروں کو نیزوں اور خنجروں پر دیکھے تو ظالموں کی عورتیں, ان کے بچے, ان کے جوان, ان کے بوڑھے واویلا کرنے لگے اور یا حسین کہہ کر پیشانیوں پہ مارنے لگے, چھاتیوں کو پیٹنے لگے. تو حضرت زینب نے پلٹ کر دیکھا, دھوکے سے بلا کر ظالموں نہ پانی پلائے, نہ کھانا کھلائے, نہ گھر میں بٹھائے, ہم کو بے گور و کفن ہمارے بھائیوں بچوں کو کر دیے اور ہم پر اب رو رہے ہو. حضرت زینب نے کہا اے اللہ, ان کو قیامت تک ایسے ہی رلاتا رکھ. کہ مرنے کے بعد خبر میں, محشر میں ہمارے بابا ہم کو بچانے والے نہیں ہیں. ہمارے ابا نہیں بچائیں گے ماں کو, ہمارے امی جان ہم کو نہیں بچائیں گے, بلکہ حدیث پاک ہے, رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہاں باپ بیٹے کو دیکھیں گا, بیٹا باپ کو دیکھیں گا تو ایک دوسرے سے منہ موڑ کے بھاگ جائیں گے, کیونکہ باپ کو خوف ہوگا کہاں میرا بیٹا پکڑ کے میری نیکیاں لے لیتا کی, بیٹے کو خوف ہوگا کہاں میرا باپ مجھ سے ثواب مانگتا, نیکی مانگتا کی.
लिहाजा बाप उधर रास्ता नापेगा, बेटा इधर रास्ता नापेगा, एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे, इतना सख्त मैदान होगा। मेरे प्यारे भाइयों, वहां ना बाप बचाने आएगा ना भाई, ना मां बचाने आएगी ना बीवी, ना बच्चे बचाने आएंगे ना बहन, कोई वहां पर किसी का मददगार और यावर नहीं होगा। मगर सुन्नियों, खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम कि अब जरा गौर करो, जहां जिस मैदान महशर में कोई बाप बेटा, कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार एक दूसरे को बचाने के लायक नहीं होंगे, जो सारे गुनाहगार होंगे, खताकार होंगे, सियाकार होंगे, कोई गुनाहगार किसी गुनाहगार को जब नहीं बचा सकेगा, तो वैसे माहौल में अल्लाह अल्लाह गुनहगार परेशानी के आलम में सिर्फ सामने अजाब और दोज़खी नजर आ रही होगी, सिर्फ अल्लाह ताला का जलाल और कयामत के भयानक मनाजिर नजर आ रहे होंगे। ऐसे वक्त में एक नूर वाली जात, एक अजमत वाली जात गुनाहगारों के पास आएगी, आकर कहेगी कि इधर आजा, कहां परेशान फिर रहा है, मैं तुझे ही लेने आया हूं। अल्लाह अल्लाह गुनहगार जब उस नूर वाले को देखेगा, उस रहमत वाले को देखेगा, उस साहिब फजीलत को देखेगा, इस इज्जत शान के मालिक को देखेगा, तो करीब जाकर पूछेगा, सरकार आप कौन है? जहां मेरा बाप मुझे नहीं पहचान रहा है, मुझ गुनाहगार को अपना भाई नहीं पहचान रहा है, मेरा रिश्तेदार नहीं पहचान रहा है, आप कौन है? तो खुदा की कसम वो जाते मुकद्दिसा कहेगी, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं वही शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, गौसे आजम हूं, जिसकी तू 11वीं कर लिया करता था, जिसकी तू फातिहा दिलाया करता था, जिसके गुलाम होने पर तू नाज किया करता था। अल्लाह अल्लाह, बरोज़े महशर जन्नत की तरफ तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया जाएगा। किसके साथ? जरा जोर से बोलो। इमाम बोले तो मस्जिद के इमाम साहब समझेंगे कहीं, मस्जिद के इमाम साहब की बात नहीं है, क्योंकि 10 साल की तारीख में 16 इमाम बदल गए मस्जिद में। कौन से इमाम के साथ जाएंगे आप? इमाम बोले तो ये मस्जिद का इमाम मुराद नहीं है। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन लिखते हैं इमाम से मुराद कादरियों के इमाम गौसे आजम होंगे, चिश्तियों के इमाम गरीब नवाज होंगे, नक्शबंदियों के इमाम सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद होंगे, शाज़िलियों के इमाम सरकार अहमद शाज़िली होंगे, रिफाइयों के इमाम सरकार सैयद अहमद कबीर रिफाई होंगे, बंदा नवाजियों के इमाम सरकार बंदा नवाज होंगे, और सारे गुनाहगारों खताकारों अपनी उम्मत के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। सरकार गुनाहगारों को जन्नत में ले जाएंगे। दोस्तों मेरे भाइयों, हमको बख्शा के ले जाने वालों के साथ है ना नहीं रहना? जरा जोर से बोलो ना जी, है ना नहीं रहना? नहीं, रोजाना आपको दुआएं देने वाले माँ बाप के साथ है ना नहीं रहना? नहीं, खबर में महशर में बचाने वाले नबी के साथ है ना नहीं रहना? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दो मुसलमान आपस में बात करना बंद कर देते हैं, सलाम खैर खैरियत का ताल्लुक खत्म हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है। हुजूर कहते एक जुमा गुजरने पर उनके दिल पर एक काला नुक्ता पड़ता है। कितना? एक काला नुक्ता। दूसरा जुमा गुजरता है तो हुजूर कहते हैं उनका आधा दिल काला हो जाता है। हुजूर फरमाते तीसरा जुमा गुजरता है तो उन मुसलमान का पूरा दिल काला हो जाता है, पूरा दिल काला हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब मुसलमान आपस में बातचीत सलाम कलाम बंद करते हैं तो 3 जुमा गुजरने पर पूरा दिल काला हो गया। और फरमाते हैं काले दिल वाले की ना दुआ कबूल होती है ना इबादत कबूल होती है। अब वो मामला बंदे बंदे का नहीं रहा, अब वो मामला रब के हवाले हो गया है। अल्लाह कह रहा है दिल वाले निकल, मेरी जो तेरी दुआ कबूल करनी नहीं है। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बार खिताब फरमा रहे थे, पीछे से कोई मुरीद आया, कान में बोला हुजूर आपका जो माल पानी के जहाज के जरिए से आ रहा था, पैसा रुपया दीनार अशरफिया दिरहम, वो पानी में डूब गए।
سرکار غوث پاک قلب کی طرف یوں دیکھے, دیکھ کر کہے الحمدللہ. پھر کچھ دیر بیان فرمائے. تھوڑی دیر بعد پھر ایک مرید آیا آ کے بولا حضور وہ جو جہاز ڈوب گیا تھا پیسوں کا وہ آپ کا نہیں کسی اور کا تھا, آپ کا تو صحیح سلامت آ رہا ہے. سرکار غوث پاک پھر قلب کی طرف متوجہ ہوئے, پھر بولے الحمدللہ. بعد میں ایک مرید آ کے بولا سرکار بیان کے درمیان 2 مرتبہ آپ کا مرید آیا کچھ بولا اور آپ الحمدللہ الحمدللہ فرمایا. سرکار بات کیا ہے؟ مرید نے مجھ سے کہا کہ وہ مال وہ روپیہ ڈوب گیا. تو میں نے اپنے قلب کی طرف دیکھا, کیا ڈوب جانے کا صدمہ اور غم میرے قلب پر ہے؟ پتا چلا کہ میرا قلب پر اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے, نہ صدمہ ہو رہا ہے نہ غم ہو رہا ہے, بلکہ میرا قلب تو اللہ کی یاد سے معمور ہے, میرا قلب تو اللہ کی یاد سے سرشار ہے. اس لیے میں نے کہا الحمدللہ. پھر چند دیر بعد آیا مرید نے کہا حضور وہ جو مال ڈوبا تھا وہ کسی اور کا تھا, آپ کا تو سلامتی سے آ رہا ہے. پھر میں نے قلب کو دیکھا, گیا تھا تو غم میں تو نہیں تھا, آ رہا تو خوش ہے کیا؟ دیکھا مال کے آنے کی میرے قلب کو کوئی خوشی نہیں ہے, بلکہ وہ مال کی محبت سے سرشار نہیں ہے, وہ تو اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہے, اللہ کی محبت میں بلک رہا ہے. میں نے پھر کہا الحمدللہ. پتا کیا چلا؟ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو بھی اپنا سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ اولاد کو بھی اللہ کی امانت سمجھتے ہیں, مال کو بھی اللہ کی امانت سمجھتے ہیں, جان کو بھی اللہ کی امانت سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو ہر بیوی کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ اکبر, یہ مقام ہے شوہر کا. اور یاد رکھیں بیٹا ماں باپ کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتا. بیٹا ماں باپ کو ناراض کر کے جنت میں, اور بیوی شوہر کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتی. پیارے بزرگ اور دوستو, حضرت تمیم دارانی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کی مجلس میں آپ کے واعظ و نصیحت میں پہلی صف میں بیٹھا کرتا تھا, اور آپ کے پاس 40 ہزار 70 ہزار کا مجموعہ ہوا کرتا تھا. اتفاق سے ایک دن مجھے غوث پاک کی مجلس میں جانے میں تاخیر ہو گئی, تو میں جب تاخیر سے پہنچا تو سارا مجموعہ, وہ سارا میدان بغداد پر ہو چکا تھا. تو مجھے بالکل آخری اور انتہائی صف میں جگہ ملی, میں وہیں بیٹھ گیا. اور جب میں بیٹھنے جا رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں سامنے بیٹھتا تو غوث پاک سرکار کی بات مجھے اچھے سے سنائی دیتی تھی. اب میں سب سے آخر میں بیٹھا ہوں, 70,000 آدمیوں کا مجموعہ ہے, بالکل آخر میں بیٹھا ہوں. مجھے فکر ہو رہی تھی کہ اب میں غوث پاک کا درس کیسے سنوں گا, آپ کے بیان واضح و نصیحت کو کیسے سنوں گا, یہ سوچ کر میں بڑا پریشان تھا. مگر جب مجلس غوث اعظم میں جا کر ان 70,000 کے پیچھے بیٹھا تو خدا کی قسم تمیم دارانی فرماتے ہیں مجھے غوث پاک کا واعظ و نصیحت بیان ویسے ہی سنے آیا جیسے پہلی صف میں بیٹھنے والے کو سنے آتا, جیسے پہلی صف میں بیٹھنے والے کو سنے آتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں اسی مجلس میں ایک شخص تھا, اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا, اللہ کا ولی تھا. وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے, شدت سے حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے. وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے, اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا, جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے, لیکن اجابت اب اپنے انتہا کو پہنچی, شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے, کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے. ادھر پلٹے تو 20,000, ادھر پلٹے تو 40,000, پیچھے دیکھے تو 50,000, کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے, ضرورت آ رہی ہے, بے چین و بے قرار ہو گئے. اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کروں, ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ. غوث پاک سرکار حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی, بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہو رہا ہے غوث پاک کیا کروں. غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں.
جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا. جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں، میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا. تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی. ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ بھئی میں کہاں ہوں، غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا. پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہے غوث پاک سرکار. ہم نے غوث پاک سرکار کو نہیں سمجھا، ہم نہیں جانتے غوث پاک کون ہے. سرکار غوث الورا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کے بڑے فرزند حضور سیدنا شیخ عبد الرزاق الگیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مظہر جمال مصطفی کتاب کا نام ہے، اٹھا کر دیکھیں. حضرت شاہ عبد الرزاق الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے بابا جان کو وہ جلال کا مالک بنایا تھا. اگر کوئی شخص بغیر معصومی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا. اللہ جل جاتا تھا. آج غوث پاک کے نام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دوستو. ایک صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھاں بند کر لیا، مانڈ ڈال لے کے یوں پوچھا کون ہے جی تم، کیا نام ہے؟ نام بول رہے ہیں، سامنے والا ہی نہیں، ان کے قصے بول رہا، کہانیاں بول رہا، تمہارے شوہر وہ کرتے، تمہارے ہاں تمہارے باوا ایسا کرے، تمہاری بیوی ایسا کری، تمہارے اماں ایسا کرے، تمہارا چچا ایسا کرے، بولتے جا رہا. لوگوں کو میں پوچھا کیسا بول رہا ہے، تو غوث پاک کی حاضری آ رہی اس کے اوپر. اماں چندی تیرے اوپر غوث پاک کی حاضری آتی، تیرے اوپر غوث پاک کی حاضری نہیں آ رہی. حولے ناپاک جن قابض ہو گیا تیرے اوپر. یہ جنات کو غوث پاک کا نام یا حاضری آتی ہے، حاضری بیٹے کو طہارت لینے نہیں آتا، غوث پاک کی حاضری بولا. اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو جمعے کو جمعہ بھی صحیح نماز نہیں پڑھتا، 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا. انہیں بول رہا میرے اوپر غوث پاک کی حاضری آ رہی ہے، غوث پاک کی حاضری. اگر بیٹا یہ تو وہ زمانے میں پیدا ہوتا نا تو خالی نام بھی لیا تو جل جاتا تھا. یہ تو تیرا مقدر ہے کہ تو غوث پاک کا نام لے کے سلامتی سے بچ بھی رہا ہے. دھندے چلا رہے میرے بھائی، دھندے. اتنے بڑے اللہ کے ولی کا نام بے ادب گستاخ لوگ اپنا منحوس پیٹ پالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دوست اللہ کے واسطے ایسے ظالموں کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو. غوث پاک سرکار سے مضبوط رشتہ رکھو. اور حج کے لیے جب مسلمان احرام بن کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، کعبۃ اللہ شریف پہنچتا ہے، تو اس وقت تک احرام کا حکم یہ ہے کہ اپنے کندھوں کے اوپر سے ایک چادر ڈال کر رکھے، ایک چادر تہبند کی طرح باندھ لے. یہ ہو گیا احرام، اور یہ احرام فرض ہے. پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے جائیں گے تو یہ ایک سیدھا کندھا آپ ظاہر کریں گے، ایسے ڈالیں گے. ایک کندھا آپ کو دکھانا ہے، ایک کندھا آپ کو دکھانا ہے، اس کو کہتے ہیں اجتباع. پھر اس کے بعد جیسے ہی اب آپ ایک کندھا دکھا دیے، آپ طواف کی نیت کریں گے. اب کعبۃ اللہ شریف کا طواف شروع کریں گے. کتنے چکر لگائیں گے؟ 7. ویری گڈ. کتنے چکر؟ مگر احرام کی حالت میں جب آپ کعبے کے 7 چکر لگائیں گے تو ان 7 چکروں میں پہلی 3 چکر کتنی؟ ذرا زور سے بھائی پلیز. 3 چکر آپ کو اکڑ کے کرنا ہے، ایسے پہلوان کی طرح. ایسے دکھنا آپ پیور میاں بھائی نظر آنا وہاں پہ. میں پریشان ہوا کعبۃ اللہ شریف ایسے آپ کو ایسے اکڑوں میں پہلوان کی طرح دیکھو، یہ الفاظ ہے پہلوان کی طرح نظر آؤ. ایسے اکڑ کے چلنا ہے آپ کو. کعبۃ اللہ شریف کے 3 چکر آپ کو شروع کے 3 چکر اس حال میں لگانا ہے ایسے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے والی بات ہے، اکڑنے کی ذریعہ بھی ہمارے پاس اجازت
مگر اللہ کعبۃ اللہ شریف میں بلا کر کہہ رہا ہے بندو اب اکڑ جا. اب آپ اندازہ کیجئے حضور جب اکڑ کر طواف کیے تھے تو حضور اللہ کے حکم پہ نہیں اکڑے تھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حضور کیوں اکڑ کر طواف کیے؟ اس لیے کیے تھے کعبۃ اللہ شریف کے قریب میں ایسی پہاڑاں تھے پورے، ابھی بھی ہے. منافقین یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، مکے میں ان کے بیوی بچے بھی رہ گئے، مکے میں ان کا کاروبار بھی رہ گیا، مکے میں ان کی تجارت بھی رہ گئی، مکے میں ان کا خاندان قبیلہ رہ گیا، ان کی ملازمتیں رہ گئی. جب یہ وہاں چلے گئے تو نہ ان کے پاس ملازمت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیویاں ہیں، نہ بچے ہیں، نہ خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے. یہ تو نہتے چلے گئے تھے، لہذا وہاں جا کر یہ کمزور ہو گئے ہوں گے. یہود و نصارہ منافقین سوچ رہے تھے یہ کمزور ہو گئے، یہ بالکل نحیف ہو گئے، یہ بالکل لڑنے کے لائق نہیں رہے، ان کی ہڈیاں نکل گئی ہوں گی، ان کے چمڑے گل گئے ہوں گے. یہ سوچ کر پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر نبی اور اصحاب نبی کو دیکھ رہے تھے. تو نبی نے کہا صحابیوں تم صرف دیکھنے والوں کو دیکھ رہے ہو، مگر پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر مجھے جو اور تم کو دیکھ رہے ہیں، میں ان دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کے دل کے اندر کی شرارت کو بھی دیکھ رہا ہوں، شرارت کو بھی دیکھ رہا ہوں. ان کے دلوں میں یہ شرارت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہم کمزور ہو گئے ہیں. مگر صحابیوں بتا دو ہم کمزور نہیں ہوئے بلکہ ہم اور زیادہ قوت والے ہو گئے. صحابیوں ایسے اکڑو تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چل جائے کوئی کمزور طواف نہیں کر رہا ہے بلکہ مدینے کے پہلوان طواف کر رہے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے خبردار بندے 3 میں اکڑنا، چوتھی چکر میں اکڑا تو تیرا طواف تیرے منہ پہ پھینک دیتا ہوں. اللہ اکبر، کیا محبت ہے دیکھو بھائی سرکار سے. جبریل امین ایک شیشی میں مٹی بھر کر حضور کو لا کر دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کو لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے. یا رسول اللہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اور یہ وہ کربلا ہے جہاں آپ کا نواسا حسین شہید ہونے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مٹی کو دیکھا تو خدا کی قسم حضور کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کی آنکھ سے آنسو جاری ہونا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ خدا کی قسم یہ حسین کی محبت کا ثبوت ہے. یہ حسین اور شہدائے کربلا کی محبت کا ثبوت ہے. حسین کی محبت میں رونا مصطفیٰ کی سنت ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی لی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دیا اور دے کر کہا کہ اے ام سلمہ اسے اٹھا کر رکھو، اسے اپنے پاس رکھو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کس کو دیا؟ حضرت ام سلمہ کو دیا. اسے اٹھا کر رکھو. اور اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے، خون بن جائے، سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں، رسول پاک علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں. شاید اس وقت 1 یا 2 زوجہ مطہرہ دنیا سے پردہ فرما چکی تھی. بقیہ ازواج مطہرات تو بقید حیات تھی. مولا امام حسین کی شہادت کا ثبوت اب اس مٹی کو بنایا گیا. حضرت جبریل نے لا کر دی. حضور نے وہ مٹی لی، لے کر حضور حضرت عائشہ کو نہیں دے رہے ہیں. بڑا نقطہ سمجھا رہا ہوں. حضور حضرت حفصہ کو نہیں دے رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ کو نہیں دے رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی لی تو ام المومنین اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو دیا. حضرت سلمہ کو ہی کیوں دیا؟ دیگر ازواج مطہرات حضرت عائشہ کو کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ تاریخ گواہیں اٹھا کر دیکھو، نبی اس واقعے کے ذریعے اپنا علم غیب بتا رہے ہیں کہ جب میرا حسین شہید ہوگا تو ازواج مطہرات میں کوئی زوجہ بھی
ابھی زندہ نہیں رہے گی، سو پردہ فرما چکی ہوگی. اس وقت اگر کوئی زندہ رہے گی تو حضرت ام سلمہ زندہ رہے گی. اسی لیے حضور نے حضرت ام سلمہ کو دیا، حضرت ام سلمہ کو دیا. اور پھر حضرت ام سلمہ حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت ایک ہی ام المومنین بقید حیات تھی، وہ حضرت ام سلمہ ہے. اور پھر فرماتی ہیں کہ جس دن ادھر کربلا میں واقع شہادت رونما ہوا، حضرت ام سلمہ خواب میں دیکھتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خواب میں تشریف لائے. ام سلمہ کے خواب میں تشریف لائے. حضور کی زلف معمبری بکھری ہوئی ہے اور ساری زلف مبارک گرد و غبار سے بھری ہوئی ہے. ریش مبارکہ گرد آلود ہے. حضور کے چہرے پر غم و مصیبت تکلیف کے آثار ہیں. حضور کے چہرے جسم اقدس پر لباس مبارک پر خون کے دھبے ہیں. حضرت ام سلمہ نے جب رسول پاک علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا، خواب میں پوچھتی ہے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے آقا آپ اس حال میں کیسے؟ یا رسول اللہ یہ گرد و غبار کیسی، یہ فکر چہرے پر کیسا، یہ جسم مبارک لباس معمبر پر یہ خون کے دھبے کیسے؟ تو حضور فرماتے ہیں، ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین اور میرے خاندان کے بچے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ نے جیسے ہی خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی، نیند سے بیدار ہوئی. خواب ختم ہوا، ام سلمہ نیند سے اٹھی تو جھٹ دوڑتی ہوئی اس محراب کی طرف پہنچی، اس کھڑکی کی طرف پہنچی جہاں پر انہوں نے یہ مٹی اٹھا کر رکھی تھی. حضور نے مٹی کی شیشی ان کو کب دی تھی؟ جب حسین علیہ السلام کی عمر 3 سال یا 4 سال کی تھی، 2 سال یا 3 سال کی تھی. اور شہادت کب ہو رہی ہے؟ جب حضرت امام حسین کی عمر 55 سال کی ہے. جس شیشی کو ام سلمہ نے 52 سال سے اٹھا کر رکھا، اب دوڑتے دوڑتے اس شیشی کی طرف پہنچتی ہے. دروازہ کھول کر محراب کا جب شیشی نکالتی ہے، زندگی بھر دیکھتی رہی، اس میں مٹی تھی، مگر مصطفیٰ نے کہا تھا میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی خون بن جائے گی. تو ام سلمہ نے دیکھا اب وہ مٹی نہیں ہے، خون بن چکی ہے، خون بن چکی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رونما ہونے والے واقعات. کون ہے امام زین العابدین؟ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں. روایات میں آتا ہے، آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، مورخین نے لکھا ہے واقع کربلا کے بعد سے لے کر حضرت امام زین العابدین کے پردہ فرمانے تک کسی نے بھی امام زین العابدین کو مسکراتا ہوا بھی نہیں دیکھا. سلام اللہ کے لیے، فاتحہ اللہ کے لیے نہیں ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، زکات اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے، فاتحہ رسول اللہ کے لیے ہے، سلام علی رسول کے لیے ہے، اور پھر یہ 11ویں اولاد رسول کے لیے ہے، اور یہ چھٹی شریف کی فاتحہ غریب نواز کے لیے ہے، محرم کی فاتحہ امام حسین کے لیے ہے، کنڈوں کی فاتحہ جعفر صادق کے لیے ہے. اور جب سب کی ختم ہو جائے تو پھر ہر نماز کے بعد کی فاتحہ ہمارے خاندان کے مرحومین کے لیے ہے، شعبان کی فاتحہ ہمارے خاندان کے مرحومین کے لیے ہے، لیلۃ البرات کی فاتحہ ہمارے مرحومین کے لیے ہے. تراویح ہے، یہ جمع ہے، اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ. کیا بنتا ہے؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے. ترویحہ کا مطلب ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر لینا، سکون سے بیٹھ جانا. اس لیے ہماری مسجدوں میں دیکھو 4 رکعت ہوتے کہ مؤذن صاحب پانی لے کے پیتے نہیں، 4 رکعت ہوتے کہ ذرا امام صاحب بھی قرآن شریف کھول کے دیکھ لیتے.
4 रकत होने के बाद एक साहब जरा जाके यूं टहल के आते, एक साहब टेका लेके बड़े आते, एक साहब, मगर जो अल्लाह के प्यारे प्यारे बंदे हैं अल्लाह क्या करते, सुब्हान दिल मुल्की वल मलकूत सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किबरिया। किसके नाम आए, किसकी तारीफ है, ये किसकी बड़ाई है? सारी कायनात के पैदा करने वाले रब की बड़ाई बयान हो रही है। खाली बैठ के इधर के उधर के बात ना, कहीं को इधर उधर की मेंटालिटी, कहीं को बाबा बैठे ना, अल्लाह का जिक्र करो। कुरान में जो रुकू की तरकीब बनाई गई वो 540 रुकू रखे गए। कितने? जरा जोर से बोले। अब आप गौर करके देखिए 540 रुकू को रमजान में कैसा बांटा जाता है। एक दिन में कितने रकत हुए? जोर से बोले। वेरी गुड, कैलकुलेशन सही रखिएगा। एक दिन में 20 रकत और 10 दिन में, शाबाश शाबाश, कितने? शाबाश, 10 दिन में 200 रकत। 20 दिन में कितने रकत हुए? 400 रकत। शाबाश, बहुत अच्छे हैं आप लोग माशाल्लाह, मैथमेटिक्स आपका पक्का है। 20 दिन में कितने हो गए? 400 रकत। और अब बचे शबे कदर के लिए 7 दिन। 7 दिन में कितने रकत होते हैं? 140। 400 और 140 कितने हुए? और कुरान में रुकू कितने हैं? रमजान शरीफ में 27 रातों में 540 रकत होती है और 540 रकत में कुरान पढ़ने के लिए कुरान में 540 रुकू बनाए गए हैं। मुस्तफा के दर के जानवरों से सबक तो सीख लो। इंसानियत क्या होनी चाहिए वहां के जानवरों ने सिखाया है। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम फरमाते हैं कि जब वो गधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह साहब उस पर सवारी फरमा के उसको अपने साथ ले गए तो वो गधा रसूलुल्लाह के घर के सामने ही खड़ा रहता, ऐसे खड़ा रहता जैसे खादिम खड़ा होता है, खड़ा होता। और जब सहाबाए किराम नहीं होते तो रसूलुल्लाह उस गधे से कहते जाकर फुला साहबी को बुला कर लाओ, जाकर फुला साहबी को बुला कर लाओ, फुला काम करके आओ, फुला शख्स को बुलाओ। तो रसूलुल्लाह के काम भी करता और किसी को बुलाने का हुक्म देते तो आका अलैहिस्सलाम का वो गुलाम गधा जाता सहाबी के घर पर अपने सर से दस्तक देता। सहाबी बाहर निकलते तो उनका हाथ पकड़ता, अपने मुंह से इशारा करके बताता मदीने वाले मुस्तफा ने तुझे बुलाया है, मदीने वाले नबी ने तुझे बुलाया है। सहाबा इकराम गधे के इशारे को समझकर हुजूर के दरबार अक़दस में चले आते। ऐसी खिदमत करता रसूलुल्लाह के दरबार में। जब तक रसूलुल्लाह रहे ज़ाहिरी हयात में वो गधा हुजूर की खिदमत में रहा और जब हुजूर पर्दा फरमाए, सोचिए खिदमत में तो रहा, लेकिन जब हुजूर पर्दा फरमाए उस आशिक की हालत क्या थी कि वो इतना बेसाख्ता जार और खतार अपने आका की मोहब्बत में रोता। जब उस पर बैठने वाले रसूलुल्लाह उसे नजर नहीं आ रहे तो दीवाना हो गया, मजनूओं की तरह हरकतें करने लगा। और हद ये हुई, एक वक्त ऐसा आया विशाल के चंद ही दिनों बाद एक बड़े कुएं की तरफ गया और चिल्लाता हुआ कुएं में कूद पड़ा कि अब इस दुनिया में रहकर क्या करूं, जिसकी सवारी के लिए पैदा हुआ वो चला गया, मैं भी चला जा रहा हूं। अल्लाह अकबर, ये कहता हुआ बौड़ी में कूद गया और अपनी जान दे दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुखार आ गया। मदीने पाक पहली बार जब आए, क्योंकि वो यसरब था और यसरब जो था वो बीमारियों का मुकाम था, बलाएं आफात मुसीबत रंज अलम उसके अंदर मौजूद थे। अल्लाह ताला बाज मुकामात पर खुसूसी तौर पर अपने अजाब को नाजिल करता है, खुसूसी तौर पर अजाब को नाजिल करता है। तो उन्हीं अजाबात वाले मुकामात में से एक यसरब था। जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, हजरत आयशा फरमाती है यहां की हवाओं की वजह से हजरत बिलाल और अबू बकर को बुखार आ गया और ऐसा शदीद बुखार आ गया कि अब आपकी तबीयतें संभल नहीं पा रही थी। तो बाज रावियों ने बयान किया कि वो यसरब की हवाओं की वजह से बुखार आया, और फिर बाज रावियों ने बयान किया कि वो यसरब की हवाओं की वजह से नहीं,
ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو مکے کی یاد ستا رہی تھی تو یاد میں بخار آ گیا تھا. مکے کی یاد ستا رہی تھی, کعبۃ اللہ شریف کی محبتیں ستا رہی تھی, اس وجہ سے بخار آ گیا تھا. محبت میں اتنا رو رہے تھے کہ شدت سے بخار آنے لگ گیا. حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال زندہ رہے اس زمین پر. جبریل کتنے مرتبہ آئے حضرت آدم کے پاس؟ حضرت آدم کے پاس جبریل علیہ السلام 170 مرتبہ آئے. اس کے اوپر بھی ایک مسئلہ بعد میں بیان کروں گا, یاد دلانا. 170 مرتبہ آدم علیہ السلام کے پاس. سب سے زیادہ میرے نبی کے علاوہ حضرت موسیٰ کے پاس 500 بار. موسیٰ علیہ السلام کے پاس 500 بار. ابراہیم علیہ السلام کے پاس 100 بار. صرف 100 ٹائمز اونلی, صرف 100 بار. اور قربان جائے میرے نبی کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضری ڈالے. 24,000 مرتبہ. اللہ اللہ, 24,000 مرتبہ تشریف لائے جبریل. میں 63 سال کو 24,000 سے کیلکولیٹ کر کے دیکھا تو پتا یہ چلا جبریل جاتے ہی نہیں تھے, یہیں رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی دریا میں کیا کیا ہوا ہم کو معلوم ہے. ایمان سے بتاؤ دوستو, کس نے بتایا؟ اللہ نے. بولو نا بھائی, رسول اللہ نے بتایا. دریائے نیل میں کیا ہو رہا تھا رسول اللہ نے بتایا. مریم کے پاس کیا ہو رہا تھا رسول اللہ نے بتایا. عیسیٰ کیسا پیدا ہوئے رسول اللہ نے بتایا. جھولے میں لیٹ کر بچہ کیا کر رہا تھا رسول اللہ نے بتایا. حضرت زکریا اور یحییٰ کیا تھے رسول اللہ نے بتایا. آبیل اور قابیل کون تھے رسول اللہ نے بتایا. عثمان اور ہارون کون تھے رسول اللہ نے بتایا. حضرت آدم کیسا نکلے رسول اللہ نے بتایا. یہ شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا رسول اللہ نے بتایا. ذرا آؤ دوستو, ذرا غور تو کرے. میں پوچھتا ہوں, جو 1400 سال پہلے آمنہ کی گود میں پیدا ہو وہ یہ سب کیسے جانتا ہے؟ وہ یہ سب کیسے جانتا ہے؟ اور یہ جو واقعات ہیں 1-2 سال کے نہیں ہیں, کم سے کم 5 لاکھ سال پرانے واقعات ہیں. آدم علیہ السلام کو رسول اللہ کو اگر ایک صاحب بولے 1 سال کا بھی فرق تھا تو بھی کمی ہے, کیونکہ بیچ میں 1,24,000 پیغمبر ہے. سال کو 1 سال کا فرق بھی دیے تو 1 لاکھ سال کا فرق ہو گیا. اللہ نے تو نبی کو اس وقت پیدا کر دیا جب وقت بھی نہیں تھا, اس جگہ پیدا کیا جب جگہ بھی نہیں تھی, اس شان سے پیدا کیا کوئی شان بھی نہیں تھی. پیارے دوستو ذرا غور تو کرو, جب وہ نور مصطفیٰ پیدا ہوا تو پھر رہا کہاں؟ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک نور کا کمرہ بنایا, اس کا نام مصباح رکھا. اس نور کے کمرے میں اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو رکھ دیا. وہ نور مصطفیٰ وہاں بیٹھ کے سب دیکھ رہا. آدم علیہ السلام جا رہے, حابل قابل کو قتل کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے گزر رہے ہیں, دعا یہ کر رہے ہیں. ان کی امت میں یہ واقعہ ہوا, عیسیٰ کی امت میں یہ واقعہ ہوا, مریم کے ساتھ یہ حالات ہوئے, ان کے ساتھ یہ حالات ہوئے. یہ غیب کا علم نہیں ہے, یہ علم ظاہر ہے. نور مصطفیٰ سب دیکھ رہا ہے, سب دیکھ رہا ہے. جب جسم کا لیکن جسم پہن کر, جب جسم بشریت کا جسم پہن کر وہ نور آمنہ کی گود سے آیا تو صحابہ کے سامنے سب سنانے لگا کہ میں نے ایک بار یہ بھی دیکھا تھا, میں نے ایک بار یہ بھی دیکھا تھا, میں نے ایک بار یہ بھی دیکھا تھا, میں نے ایک بار یہ بھی دیکھا تھا. تو پیارے دوستو کیا پتا چلا؟ میرے نبی کا علم غیب نہیں, جو کچھ بھی ہے وہ علم ظاہر ہی ہے. کوئی چیز بھی سرکار کی ذات سے چھپی ہوئی